آج تھوڑا سا میں جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا، تو سوال و جواب جو حضرات کرنا چاہیں، جو جانا چاہیں ان کو چھٹی ہوگی، گن پوائنٹ پہ کوئی نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ یرغمال بنا کے رکھتے ہیں، تو جس نے جانا ہے شوق جائیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے ٹھیک ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگوں کو نا اپنے گرد حلقہ لگا کے بٹھانے میں مزہ آتا ہے، تو میری طبیعت لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے پبلک میں مزہ الحمدللہ نہیں آتا، مجھے پبلک سے الرجی ہوتی ہے۔ ابھی جب ہم پکنک پہ گئے تھے تو اس میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ پہلے سے ان جو مجھے لے کر گئے ان کو میں نے کہا پبلک کو پتہ نہ چلے، کیونکہ میں نہیں زیادہ بندے برداشت کر سکتا، 2-4 آدمی اخپل انڈی والان ٹائپ کے لوگ ہوں تو چلے گا، زیادہ مجمع نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا مجھے مجمع سے نہیں وہ ہوتا، تو اس لیے آپ حضرات جو ہیں کیا نام ہے، جو بیٹھنا چاہیں اچھی بات ہے بیٹھ جائیں، جو جانا چاہیں وہ دعا مانگ کے اخپل طریقے سے دعا مانگ کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہم نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ باقی یہ مسجد کی انتظامیہ کو شکایت ہے، وہ یہ شکایت ہے کہ جب میں یہاں جمعے میں نہیں ہوتا، سفر پہ ہوتا ہوں، تو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہیں؟ تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، بائک اسٹارٹ کی، پتلی گلی سے نکل لیے۔ تو مفتی صاحب نہیں بھی ہوتے تو جو بندہ ہوتا ہے نا یہاں ممبر پہ، وہ بھی مسلمان ہی ہوتا ہے جو بیان کے لیے، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں وہ بھی عالم ہو، تو اس کو بھی سن لے میں کوئی حرج ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے تو سن لیں۔ ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ کوئی یہاں تمیز ہی کے لوگ آئیں، ٹھیک ہے نا، علماء ہی آئیں، تو سننے میں کوئی حرج میرا خیال ہے نہیں ہے۔ تو ایسے بائک اسٹارٹ کو ہوں کر کے ایک دم بھگا دینا، وہ چڑھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے، جاؤ ٹھیک ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، بیٹھ جائیں نماز پڑھ لیں اچھے بچوں کی طرح، ٹھیک ہے نا، تو اس کا خیال کیا کریں۔ تو باقی جو میرے بیرون ملک کچھ اسفار ہیں تو وہ ان کا شیڈول جب وہ ترتیب انشاءاللہ بیانات کی، تاکہ ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ استفادہ کر سکیں۔ یا عرب ملکوں میں تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہاں تو اعلان ہو ہی نہیں سکتا بیان کا، اور نہ وہاں مجمع لگانے کی اجازت ہے، تو وہ بڑی ٹینشن کی بات ہے، اس لیے وہاں جا کے بھی آدمی کچھ نہیں کر پاتا، بس عمرہ کیا اور پتلی گلی سے نکل لیے۔ تو باقی کہیں جانا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی کوشش ہو رہی ہے کہ علماء کو کیا کیا جائے، محدود۔ تو میں بار بار حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ علماء کی زبانوں کو بند نہ کریں، لیکن 2 شرطیں لگا دیں۔ ایک یہ کہ ممبر پہ بیٹھنے کی صرف اسی کو اجازت ہوگی جو باقاعدہ کسی دینی ادارے سے اس نے پراپر طریقے سے علم حاصل کیا ہوگا اور کسی سے ٹریننگ لی ہوگی، تربیت لی ہوگی۔ ہر کوئی اٹھ کے بیٹھ کر دکان کھولنا شروع کر دے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اس سے فرقواریت پھیلتی ہے۔ اور لوگ ایک بات سمجھتے نہیں ہیں کہ فرقواریت پھیلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ میں فرقواریت پھیلا رہا ہوں، کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو کہتا ہے کہ میں فرقواریت کے خلاف ہوں، تو یہ تو ہر آدمی بولے گا، دنیا میں کوئی ایسا پاگل تھوڑی ہے جو یہ کہے گا میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ فرقواریت کو فروغ دوں۔ لیبل سب لوگ اچھا ہی لگاتے ہیں، ہیروئن کی پڑیا بھی جب بکتی ہے نا یورپ میں، تو اس پہ لیبل یہ لگا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی گولی، ٹھیک ہے نا، یہ ڈپریشن دور کرنے کا پاؤڈر، تو لیبل تو سب اچھا ہی لگائیں گے، کوئی بھی برا لیبل لگا کے چیز نہیں بیچے گا۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کے بیانات سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، کہ لوگ علماء وقت کو بے وقوف تو نہیں سمجھنا شروع کر رہے اور سب سے کٹ کے اس کی ذات کے گرد تو نہیں جمع ہو رہے۔ اس کا مطلب آپ سب سے کاٹ کے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ وقت پہلے جماعت المسلمین نے تمام فرقوں کی نفی کر دی، سب کی نفی کر دی، لوگ بڑے خوش ہوئے بھائی تمام فرقے ختم۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے۔ اس وقت ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ نیا فرقہ ہے، اچھے نام سے، مسلمین کے نام سے، مسلم کے نام سے، لوگ نہیں مانگ رہے تھے۔ لیکن جب اس فرقے کے 2 پارٹ بنے ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2، اور پھر اللہ کے فضل سے پارٹ 3 بھی وجود میں آ گیا، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ پہلے کم تھے اب زیادہ۔ اب بھی اسی طرح سے نئے فتنے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی نام نہیں ہے۔ تو جماعت المسلمین نے تو اپنا نام رکھ کے فرقہ کی بنیاد رکھی، فرقہ پھیلانے کے لیے، فرقہ کی بنیاد رکھنے کے لیے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بچہ اگر پیدا ہو جائے بغیر نام کے بھی تو وہ بھی ہے تو بچہ ہی نا، والدین اگر نام نہ رکھیں تو بھی وہ بچہ ہے۔ پبلک پھر اپنی سہولت کے لیے خود نام رکھ لیتی ہے۔ تو زیادہ تر جو اسلام میں فرقے ہیں وہ لوگوں نے نام نہیں رکھے، پبلک نے دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے خود ان کو نام دے دیا اور مارکیٹ میں وہ نام مشہور ہو گیا۔ تو غامدیت ایک نیا فتنہ، اگرچہ وہ
جناب غامدی صاحب 100 دفعہ کہیں میں فرقہ واریت کو نہیں مانتا، لیکن آپ جو فکر قوم کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ پوری قوم سے ہٹ کر ہے. کچھ وقت کے بعد جو لوگ آپ کے عقیدے اور نظریے سے اور آپ کے منہج سے متفق ہوں گے ان کو غامدی کہا جانے لگے گا، اور کہا جانے لگا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے کوئی بھی تحریک، تنظیم یا فکر جو آپ کو پوری امت سے بغاوت پر اکسا رہی ہے، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے، 8-9 سال پہلے بیان ہوا تھا. اس میں نے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا تھا کہ فرقہ واریت کی لعنت ہے کیا اور اس کا سدباب کیسے ہو. آڈیو بیان ہے، وہ ضرور سنیے گا، نیٹ پر موجود ہے، کئی سال پہلے. اس کا نام یاد رہے گا، فرقہ واریت کی لعنت اور اس کا سدباب. فرقہ واریت کہتے کس کو ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کو ختم کیسے کرنا ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ختم کیسے کرنا، وہ ضرور سنیے گا وہ بیان. تو اس طرح سے تو یعنی گورنمنٹ یہ کام کرے پہلا تو، اور دوسرا کام کیا کرے کہ کوئی باقاعدہ یعنی کس ادارے سے آپ فارغ ہیں، بلکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ چند بڑے بڑے اداروں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، دیکھیں مسلک ہر دور میں رہے ہیں. جیسے آپ کسی غیر مسلم کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان ہو، ایسے ہی مسلمانوں میں جو مختلف مسلک ہیں ان میں ایک مسلک کو آپ گن پوائنٹ پہ دوسرا مسلک قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. عوام کو ہمیشہ آزاد چھوڑا جاتا ہے، بھئی یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہو، آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہو، آپ کو کون اسلام کے زیادہ قریب رکھتا ہے تو آپ اس کو فالو کرو. کیونکہ دلائل کی دنیا تو، دلائل تو کھلے ہوئے ہیں، سب بات کر رہے ہیں. اور تو آپ جب سنیں گے موٹی موٹی بنیادی باتیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. میں جو کہتا ہوں نا کہ ہر ایک کی مت سنو، ممکن ہے آپ کہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کی مت سنو. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو تحقیق کے بعد کسی ایک پر اعتماد ہو گیا، کسی ایک پر اعتماد ہو گیا تو پھر جو باؤنڈری آپ نے اسلام پر آپ کو اعتماد ہو گیا نا تحقیق کے بعد، تو پھر جو اسلام نے باؤنڈری کھینچی ہے تحقیق کے نام پہ، اس باؤنڈری سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ اسلام نے باؤنڈری کیا کھینچی ہے، اجماع امت کے خلاف کوئی بات قبول نہیں ہوگی. اتوار کو میرا اس ٹاپک پر بیان ہوا تو بہت سے لوگوں نے کہا اس میں قرآن و حدیث کی تو مفتی صاحب نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے جو میں دلیل دے رہا ہوں. بھائی اجماع امت یہ قرآن و حدیث ہی ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو اجماع امت کے خلاف آپ کو لے کر جا رہا ہے وہ کبھی بھی برحق نہیں ہو سکتا. اس کی میں نے مثال دی تھی، جیسے قادیانی کو آپ نہیں سن سکتے کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ امت کا، بولے نا بھائی، اجماعی عقیدہ ہے، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یہ قرآن حدیث ہی تو کہہ رہا ہوں کیونکہ اجماع کی حجیت قرآن سے ثابت ہے. عجیب بات ہے، قرآن کا برحق ہونا اجماع سے ثابت اور اجماع کا برحق ہونا قرآن سے ثابت. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، لازم اور ملزوم ہیں. حدیث سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب صدیوں سے امت کا متفق عقیدہ ہے کہ نبی آخری نبی ہیں، تو اگر ہم اس کو غلط مان لیں اور مرزا غلام احمد کو نبی مان لیں تو یہ پوری امت کیا قرار پائے گی، بولو نا، غلط. جبکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، وہ قرآن کی آیت میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ بھی مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مفتی صاحب آیتوں کے نمبر نہیں بتاتے، حدیثوں کے نمبر نہیں بتاتے. میں عربی میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، اللہ کے بندو، عربی میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی. باقی میں یہاں اس لیے نہیں کہ یہ جو ممبر ہے یہ واعظ و نصیحت کے لیے ہوتا ہے، یہاں میں کتابیں لے کے نہیں بیٹھتا، میز کرسی نہیں ہے. اس لیے میں بتا دیتا ہوں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. تو آپ نیٹ پہ لکھو لا تجتمع امتی، آپ فوراً آ جائے گی وہ روایتیں آپ کے سامنے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے گا. دیکھو یہاں یہ نہیں کہا جو قرآن و حدیث کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر، اس لیے کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلتا ہے لیبل وہ بھی کیا لگاتا ہے، بولنے میں کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے. کیا ہوا بھائی؟ نہیں وہ ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے. جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، قرآن کہہ رہے دوسرے راستے پہ چلے گا، جدھر جا رہا ہے، یعنی نولیہ ما تولا کا
बामुहावरा तर्जमा होगा कि जिधर दफा हो रहा है उसको हम दफा होने देंगे। नुअल्ली, दफा हो जहां को जा रहा है, मरे जहां जाके मरे, गर्क हो जाए वो। वनुस्लिही जहन्नम, और अंजाम क्या होगा उसका? जहन्नम में। क्योंकि जब भी इजमा के खिलाफ कोई चला है, लेबल उसने किसका लगाया? कुरान और सुन्नत का। खवारिज जो हजरत अली के खिलाफ खड़े हुए थे, लेबल क्या लगाया था? कुरान का। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, उन्होंने कहा हुक्म सिर्फ किसका चलेगा? अल्लाह का, अली का हुक्म नहीं चलेगा। बड़े इबादत गुजार थे वो लोग, बड़े मुत्तकी थे खवारिज। हजरत अली ने फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, बात सही है मगर इससे जो इरादा किया जा रहा है, जो मफहूम बयान किया जा रहा है, वो मफहूम दुरुस्त, बोलो ना भाई, नहीं है, वो मफहूम ठीक नहीं है, उम्मत के खिलाफ जा रहे हो आप। तो ये जो खवारिज थे ना, जो सहाबा के खिलाफ थे, वो यही लेबल सबके सब, तभी इन पे कुफर का फतवा नहीं लगा, क्योंकि बात किसकी करते थे? कुरान और सुन्नत की। मुअतज़िली भी बात करते थे। तो हमारे लिए सबसे पहले सहाबा, फिर ताबिईन, इनकी जमात, और ये सिलसिला सदियों से आज तक चला आ रहा है। जो उलमा का लफ्ज इस्तेमाल करके उलमा को बुरा भला कहता है अलल इतलाक, वो कभी भी बरहक नहीं हो सकता। आप दो हिस्से बनाए कि उलमाए हक और उलमाए सू। उलमाए हक भी होलसेल के हिसाब से हैं और क़यामत तक रहेंगे, उलमाए सू भी होलसेल के हिसाब से हैं और क़यामत तक रहेंगे। ये होलसेल के हिसाब से 4-5 नहीं होंगे, ये कि एक फला जगह एक फला और 4 आदमी हो गए, बाकी सब क्या है? सही है ना? तकरीरें सुन के अगर ये जहन आपका बन रहा है, तो ये जो कुरान की आयत है, मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा आज, वो क्योंकि वो रिकॉर्डिंग का इन्होंने कहा था, तो पढ़ लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह हक बात कहने की, सुनने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखो कुरान मजीद की आयत है कि जो मोमिनीन का रास्ता छोड़कर, इससे क्या मुराद है? आम्मतुल मोमिनीन। बाज लोग कहते हैं इससे सहाबा मुराद हैं। सहाबा अव्वलीन मिस्दाक जरूर हैं, यानी सबसे पहले इसमें सहाबा दाखिल है, लेकिन ये कहना कि इससे सिर्फ सहाबा मुराद है, ये बिल्कुल, इससे क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन मुराद हैं। इसी वजह से इस आयत से बड़े बड़े आइम्मा ने इजमा की हुज्जियत पर इस्तेदलाल किया कि हर दौर का इजमा क्या है? हुज्जत। और इसकी दलील हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस, कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। इसमें यह नहीं कहा कि मेरे सहाबा गुमराही पे जमा, ना सहाबा जमा हो सकते हैं, ना ताबिईन, ना तबा ताबिईन, ना उनके बाद 15वीं सदी के लोग, ये भी गुमराही पे जमा नहीं हो सकते। जिस वक्त गुमराही पे जमा हुए, 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह इस दुनिया को बाकी, बोलो भाई, नहीं, क्योंकि गाइडेंस के लिए फिर कोई गाइड रहेगा नहीं। आप कहेंगे भी किताबें तो होंगी, किताबें गाइडेंस के लिए काफी नहीं है। अगर किताबें गाइडेंस के लिए काफी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कुरान में ये ना कहता वयुअल्लिमुहुमुल किताब, नबी किताब पढ़ के भी सुनाएंगे और किताब सिखाएंगे भी। पता चला किताब के साथ साथ मुअल्लिम इंसान की भी जरूरत है। सहाबा कुरान हमसे बेहतर समझते थे, मगर मुअल्लिम के बगैर उनकी समझ में कुरान के मुताबिक नहीं आया। ताबिईन हमसे बेहतर अरबी जानते थे, तो जब सहाबी को मुअल्लिम के बगैर समझ में नहीं आ रहा, तो ताबिई को सहाबी के बगैर समझ में कैसे आएगा? बाज लोग कहते हैं इमाम हनीफा का कोई मदरसे में तो नहीं पढ़े। इमाम हनीफा ने भी बाकायदा पढ़ा है बड़े बड़े मशाइख से, और उन मशाइख ने इमाम अबू हनीफा के हक में गवाही दी है कि ये आदमी इस काबिल है कि लोगों को गाइड कर सकता है। मुखालफत भी हुई है, वो तो अहले हक की मुखालफत तो होती है, मगर हिमायत भी बहुत तसल्ली से हुई है। इसी वजह से उनको हम्माद अल कूफी की मुसनद पे बाकायदा बिठाया गया है। खुद से नहीं उन्होंने अपनी दुकान खोल लिया कि उनसे बड़े लोगों ने उन पर एतमाद करके उनको बिठाया है। तो कहां से कहां बात चली जाती है। तो ये जो मैं दलील देता हूं ना कि जो भी इजमाए उम्मत के खिलाफ जा रहा है, उसकी बात बोलो भाई मत सुनो, क्योंकि इजमाए उम्मत इसकी हुज्जियत हदीस से भी साबित और कुरान से भी। मुझे कुरान की आयत नंबर याद नहीं है, इसलिए मैंने पूरी आयत पढ़ के सुना दिया आप लोगों को। बात तो हो गई ना। एक साहब का मुझे फोन आया, ये वाली आयत है, इसका नंबर बताएं। मैंने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को फोन करें, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर वो उस टॉपिक से मुताल्लिक वो आयत, और मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने एक बहुत बड़े आलिम से सुना है जो डॉक्टर जाकिर नाइक को हमसे ज्यादा जानते हैं। उन्होंने फरमाया कि चूंकि जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक की तजवीद ज्यादा अच्छी नहीं है, कुरान तजवीद आयतें, इस चीज पर उन्होंने मेहनत नहीं की है,
تو اس وجہ سے وہ آیتوں حوالہ نمبر انہوں نے یاد کرنا شروع کیا کہ پوری آیت کوٹ کرنا میرے لیے کیا ہے، مشکل ہے. ٹھیک ہے، حافظہ اللہ نے دیا انہوں نے، تو ہماری ذمہ دلیل پیش کرنا ہے. آپ کے طریقے کے مطابق دلیل پیش کریں، یہ ہماری ذمہ. یہ آیت اگر قرآن میں نہ ہو، یہ حدیث نہ ہو، پھر آپ ہم کو بتائیں، پھر ہم رجوع کریں گے اپنی بات سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹائل پہ، تو وہ یہاں ممبر پہ نہیں ہو سکتا. وہ لوگ بھی ڈر جائیں گے، کیا کر رہا ہے بھائی، تو واضح نصیحت کرنے آیا، یہ کیا کتابیں لے کے بیٹھ گئے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم، اس کے لیے بھی وہ بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں نے 3 طلاق پر بیان کیا تھا یہاں ممبر پہ کہ اسلام میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی. اس پر مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے حدیثوں کے حوالے بھی نہیں دیے، 1-2 حدیثیں پڑھی، 1-2 آیتیں پڑھی اور گھما دیا بات کو. اور پھر بعض لوگوں نے جہالت کے لفظ سے بھی خطاب کیا کہ یہ جاہلوں کو آتا کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ کو پتا ہے کہ تمیز تو بہت ہے لوگوں پہ کمنٹس کرنے کی. تو میرا اگر 3 طلاق پر علمی بیان سننا ہے، وہ یہاں نہیں ہوا، وہ آذان ویب ٹی وی عدیل عارف صاحب کا چینل ہے، اس پہ میں نے طلاق ثلاث پر باقاعدہ 5-6 ایپیسوڈ ہیں جو ریکارڈ کروائے ہیں میں نے. کیونکہ وہ میرے جو درس قرآن ہوتا ہے نا، وہ آذان ٹی وی کا ایک چینل ہے، اس سے چونکہ وہ کاپی رائٹ کی وجہ سے اپنی ویڈیو دوسرے کو اپلوڈ نہیں کرنے دیتے، تو وہ ویڈیوز میری زیادہ وائرل نہیں ہوئی ہیں. تو اس قسم کی جتنی علمی بحثیں ہیں اس میں باقاعدہ کتاب بھی سامنے رکھتا ہوں، حوالہ بھی دیتا ہوں، یہ حدیث ہے، پھر وہ بڑی لمبی ڈیٹیل چلتی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے طلاق ثلاث کا مسئلہ یا اس طرح کے جو علمی مسائل ہیں وہ سرچ کرنے ہیں تو آذان ویب TV.com پہ جائیں، آگے /مفتی طارق مسعود لکھیں تو میری تمام ویڈیوز اس قسم کی آ جائیں گی. ان ویڈیوز میں ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ٹو دا پوائنٹ بات. اس میں طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے تو دوسرا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑوں گا، اور اس میں وہ پھر 2-3 گھنٹے کی ہیں، یعنی وہ ملا کے جو ہے نا اس کی دورانیہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ آپ پوری سنیں تو آپ کے 14 طبق انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ طلاق ثلاث میں ائمہ اربعہ کے دلائل بے انتہا مضبوط ہیں. 3 طلاق کو ایک کہنا یہ اجماع امت کے خلاف ہے، کسی ایک صحابی کسی ایک تابعی سے بھی ثابت نہیں ہے. جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھئی فلاں سے ثابت، ان روایتوں کا بھی ہم نے تجزیہ کیا ہے کہ اس میں کس طرح سے مغالطہ ہوا ہے، کس طرح سے گڑبڑ ہوئی ہے. تو آپ اس کے لیے آذان ویب TV.com پہ جائیں. اور چونکہ وہ چینل معروف نہیں ہے تو پھر ہم نے اپنے ساتھیوں سے بھی ارادہ کیا کہ بجائے اس کے کہ کسی غیر معروف چینل پہ ہم اتنا زیادہ کام کریں اور اتنی محنت کریں، تو بہتر یہ کہ پھر ہم اپنے چینل سے اس قسم کی علمی ویڈیوز بولو بھائی شائع کریں. اس پہ اختلافی مسائل بھی ہوتے ہیں تمیز کے دائرے میں، یہ نہیں کہ وہ عجیب بازاری انداز نہیں ہوتا، علماء کے احترام کے ساتھ پورے دلائل کی قوت کے ساتھ اس میں بات ہوتی ہے. اس میں پوری عربی حدیثیں سند کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لیکن ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام بھی ہم یہاں شفٹ کر دیں اپنے چینل سے، جو ہے ہم ڈائریکٹ وہ ساری باتیں، تو اس میں آپ وہاں جا کے وہ ساری چیزیں سرچ کر سکتے ہیں. باقی یہ چونکہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے، اس میں دلائل کے صرف اشارے دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. اور فتنہ پرست لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرا، جیسے میں نے ایک بیان میں اتنی بات کہہ دی کہ بھئی اس پہ مولانا سرور علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، وہ گستاخ نہیں ہو سکتے. اتنے بڑے بزرگ پہ اگر کوئی تہمت لگتی ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جواب دیں، میری بھی ذمہ داری ہے آپ جواب دیں. یہ کلپ اٹھا کے چلا دیا کہ دیکھو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. جس کلپ میں نے تفصیل سے دلائل دی ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا مقصد تحقیق نہیں ہے. کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگے کمزور ہے، اب لوگ کہتے ہیں پھر مفتی صاحب ایسی کمزور بات آپ کرتے کیوں ہو؟ بھائی واضح و نصیحت کی مجلس ہے، ہر طرح کی بات ہوگی اور بعض دفعہ غلط بات بھی ہو جاتی ہے، اس سے میں رجوع کرتا ہوں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک صفائی پر بیان کیا کہ دانتوں کی صفائی کی اسلام میں اہمیت. اس میں مجھے ایسا یاد پڑتا تھا کیونکہ بہت پہلے میں نے روایت پڑھی تھی کہ کلیجی کھانا نبی کو پسند نہیں تھا. اس پہ بہت سے احباب نے حدیثیں بھیجی جن میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے. ٹھیک ہے، میں رجوع کرتا ہوں اس سے. بھائی میرا کیونکہ بہت عرصہ گزر حدیث کیے ہوئے اس وقت، اور یہ میرا ٹاپک بھی نہیں تھا، ٹاپک کوئی اور تھا. ضمناً ایک بات درمیان میں آ گئی تھی کلیجی کی، تو وہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کھانا. لیکن اس سے میرے اصل موضوع پہ کوئی فرق، اصل موضوع یہ تھا کہ نبی نے 24 گھنٹے دانت صاف رکھے ہیں. صبح اٹھنا اور رات کو برش کر کے سونا اچھے بچوں کا تو کام ہو سکتا ہے، اچھے مسلمان کا کام یہ ہے کہ 24 گھنٹے دانت کو کیا رکھے؟ صاف. تو اس کے ضمن میں
اس پہ بھی ایک دو لوگوں نے تو تمیز سے کہا کہ مفتی صاحب یہ آپ کا ہم نے بیان سنا، یہ تو حدیث سے ثابت ہے تمیز. اکثر لوگوں نے ایسا بازاری لب و لہجہ اختیار کیا جیسے میں نے پتہ نہیں قادیانیوں کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دے دیا ہو. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا بھائی، یہ تو چلتا ہے. تو آپ بتا دیں، میرے علم میں بھی اضافہ ہوا، اچھا ہوا. تو خیر، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اجماع امت اس کی حجیت کہاں سے ثابت ہے؟ بولو بھائی، قرآن و سنت سے. میں نے ایک بیان یہ بھی کیا تھا کہ خواتین مردوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا، خواتین مردوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں. اس پہ میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دلیل سے ثابت کرو، حدیث سے. تو میں نے دلیل یہ دی تھی کہ اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجماع ہے. صدیوں تک کوئی ایک فقیہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جس نے یہ کہا ہو. ٹھیک ہے نا. لوگ کہہ رہے نہیں حدیث تو نہ ہوئی، حدیث تو بھائی یہ اجماع حدیث سے بڑھ کر ہے، یہ حدیث سے بڑھ کر ہے. بعض لوگوں نے پھر میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر ہر مسئلے پر آپ کو حدیث ہی چاہیے تو پھر آپ ہمارے سامنے حدیث پیش کریں کہ خواتین صفا اور مروہ کے درمیان چلنے پر کوئی حدیث پیش کریں. حدیث میں تو دوڑنا آتا ہے. جیسے نبی نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو. تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ مناسک حج مجھ سے سیکھو، یعنی جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو. تو نبی نے تو رمل کیا ہے 3 چکروں میں، سینہ اکڑا کے آپ نے 3 چکروں میں طواف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح پر دوڑ لگائی ہے. 3 حدیثیں ہمارے پاس ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ عورتیں لبیک آہستہ کہیں گی، عورتیں رمل نہیں کریں گی، عورتیں صفا و مروہ میں دوڑیں گی نہیں. دلیل کیا ہے؟ حج ایک عبادت ہے، عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس دلیل کی بیس پر پوری امت جمع ہو گئی صدیوں سے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام امت کے فقہا صلاح کا یہی فتویٰ چلا آ رہا ہے صدیوں سے. حتیٰ کہ اگر آپ 200-250 سال پہلے اہل حدیث کے فتاویٰ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی ملے گا آپ کو. کتنی بڑی دلیل ہے. اب اگر مجھ سے آپ حدیث مانگتے ہو کہ عورتیں الگ طرح سے نماز پڑھیں گی، اس کی دلیل حدیث سے، تو میں بھی تو آپ سے مانگ سکتا ہوں کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں، اس کی دلیل حدیث سے. ادھر آ کے چپ ہو جاتے ہیں. میرا مقصد کسی عالم کا مذاق اڑانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ جب آپ کا یہ لب و لہجہ ہے کہ آپ ان علماء ائمہ اربعہ کا مذاق آپ اڑاتے ہیں، تو یہ جب وہ آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہاں آپ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، خاموش. ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں، صرف بر صغیر کی عورتیں تھوڑا سمٹ کے پڑھتی ہیں نماز. پوری دنیا ایک طرف، یہ پوری دنیا اب ایک طرف ہوئی ہے. آج سے پہلے سب عورتیں سمٹ کے پڑھتی تھی، اب دنیا میں یہ انقلاب آیا ہے. تو ہم آج کے لوگوں کو دیکھیں یا ماضی کے لوگوں کو دیکھیں. ملیشیا میں، انڈونیشیا میں شافی فقہ رائج ہے، اور فقہ شافی کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں کیسے پڑھیں گی، سمٹ. تو اب اگر وہاں تبدیلی آئی ہے تو یہ تبدیلی علم کی کمی سے آئی ہے، کیونکہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے علم اٹھتا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ علماء کو اٹھاتے رہیں گے، کتابوں کو نہیں اٹھائیں گے. کتابیں رہیں گی، علماء اٹھ جائیں گے. لہذا جاہل لوگ وہ کتابیں پڑھ کے کیا کریں گے، لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے. ان اللہ، پھر وہی حدیث کا حوالہ مانگیں گے نا، تو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ علماء کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. کتابوں کے اٹھانے کا اللہ نے ذکر حدیث میں ذکر نہیں ہے. کتابیں رہیں گی لیکن علمی صلاحیت ختم ہوگی. کتابیں پڑھ پڑھ کے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے. اتخذ الناس جہالا رؤوسا فضلوا فافتوا بغیر علم. علم کی عمق اور گہرائی کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی، بولو بھائی، گمراہ کریں گے. یہ وہ دور ہے. تو اجماع کیا ہے؟ حجیت قطعیہ. تو صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. لیکن پھر بھی اگر کوئی گیا ہے، میں تو پھر بھی اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. کہتا چلو کوئی بھی عالم ہے، اس کی رائے ہوگی، مگر وہ ہمارا بھی تو احترام کر لے نا. کیا یار اگر ان علماء کی یہ رائے ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی تو ان کے پاس بھی دلیل ہے. کوئی بات نہیں، جو ایسے پڑھ رہا ہے ایسے پڑھنے دو، جو ویسے پڑھ رہا ہے ویسے. اتنا بھی تو آ جاؤ نا. لیکن نہیں، یہ تو قرآن سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ تو اندھے مقلد ہیں، یہ تو یوں ہیں، یہ تو یوں ہیں. تو اس لیے یہ ہے وہ فرقہ واریت. ہم چما دیگرے نیز، ہمیں پتہ ہے باقی سب کیا ہیں، سب بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے،
اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ علم کا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ طلاق 3 طلاق پر سوڈان میں بھی قانون بن چکا ہے کہ 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ 1. سعودیہ کے بھی بہت سارے مفتی فتویٰ دینے لگے 3 کتنی ہوں گی؟ 1. پاکستان میں 1963 میں جو آئلی قوانین بنے اس میں بھی 3 کو کیا شمار کیا گیا ہے؟ 1. مصر میں بھی 1900 فلاں میں یہ قانون بنا کہ 3 کتنی ہوں گی؟ 1. پوری امت ایک طرف اور یہ پاکستانی مولوی ایک طرف. 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑے متاثر ہوئے ان کی بات سے, کہ مفتی صاحب بڑی زبردست, آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا انہی کی بات میں اس کا جواب موجود ہے, تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ سوڈان میں 1957 یا 46 میں قانون بنا کہ 3 ایک ہوں گی, تو سوڈان میں اسلام 1946 میں آیا ہے؟ بولو نا بھائی, سوڈان میں 1000 سال پہلے اسلام آیا تھا. جب 1946 میں پرانے قانون کو چینج کیا, اس کا مطلب 1000 سال سے سوڈان کی گورنمنٹ 3 طلاق کو کیا مانتی تھی؟ 3 مانتی تھی. 1963 میں پاکستان میں قانون بنا, آئلی جو ایوب خان نے بنایا, کہ 3 کتنی ہوں گی؟ 1. وہ بلکہ 1 بھی نہیں, وہ عجیب سا بنا. تو میں نے کیسے پتا چلا؟ 1963 تک بر صغیر میں جو اسلام جب سے آیا ہے نا محمد بن قاسم کے دور سے, اس وقت سے لے کر اب تک تمام عدالتوں میں برما, بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان سب میں 3 کو کتنا سمجھا جاتا تھا؟ 3. یہ 1000 سال سے امت کیا پکوڑے بیچ رہی تھی, یہ تیل بیچ رہی تھی, یا گھاس کھا رہی تھی؟ آج کی چینجنگ پر تو فخر ہے بھائی. حتیٰ کہ بر صغیر میں انگریز نے 100 سال حکومت کی, وہ بھی 3 طلاق کے قانون کو چینج نہیں کر سکا. اتنا اجماع تھا اس مسئلے پر. میں نے کہا عرب علماء کو اگر آپ دیکھو تو بن باز سے پہلے, جو مفتی اعظم تھے بن باز, ان سے پہلے ان کے استاذ تھے شیخ آل ابراہیم کر کے نام تھا ان کا, نیٹ پہ آپ سرچ کریں آ جائے گا. ان کے وقت میں پورا سعودیہ متفق تھا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. بن باز نے آ کے یہ فتویٰ چینج کیا ہے. ہم بن باز کو عقیدت احترام سے دیکھتے ہیں, عالم تھے, غلطی ہو گئی, لیکن اس غلطی کے آپ تو اندھی تقلید نہ کرو نا اس غلطی کی. اگر آپ دلیل دے رہے ہو سعودیہ کے علماء کی, تو سعودیہ آج کا یا آج سے 100 سال پہلے, بلکہ 100 سال نہیں, جب سے اسلام آیا ہے سعودی عرب میں. اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے سامنے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ موجود ہے. اس حکومت کا حوالہ نہیں دیں گے, کبھی انڈیا کی گورنمنٹ کا حوالہ, کبھی سوڈان کی موجودہ گورنمنٹ, کبھی مصر کی. مصر میں اسلام 1000 سال پہلے آیا ہے, اس وقت سے 3 طلاق کو 3 ہی سمجھا جاتا تھا. اب آ کے چینج کیا, اس چینجنگ کو مان رہے ہیں, اور جو اسلام صدیوں پہلے مصر میں تھا وہ کیا تھا؟ غلط. تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا بندے, کہہ رہے ہیں 14 طبق روشن, بولو بھائی ہو گئے. سعودیہ کی عدالت میں اب بھی قانون یہی, عدالتی قانون کے 3 ہی ہوں گی. اگرچہ سعودی مفتی جو وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہے, لیکن وہ سارے مفتی نہیں. سعودی عرب میں اب بھی اکثر مفتی فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, مگر وہ چونکہ سرکاری سطح پہ اونچے عہدوں پہ نہیں ہے, لہذا عوام تک ان کی بات پہنچتی نہیں ہے. اب بھی سعودی عرب کی عدالت سے جو فتویٰ ہے وہ کیا ہے؟ 3 کتنی ہوں گی؟ 3. کیوں عدالتی فتویٰ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی سن لیں آپ. سعودی عرب میں 1980 یا اس کے قریب میں حکومت کی سطح پہ ایک علماء کا اجلاس بلایا گیا تھا. علماء کا اجلاس, اس میں یہ تھا کہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس میں بہت اختلاف ہو رہا ہے, 3 ایک ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. تو علماء کا ایک پورا پینل بڑے بڑے علماء کا بٹھایا گیا, اور ان سے کہا کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اس میں صحیح رائے کیا ہے اور غلط کیا. تو ان علماء میں 20-25 علماء شامل تھے. صرف بن باز اور العثیمین جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اتفاق نہیں کیا. باقی تمام علماء نے بحث مباحثہ کر کے یہ بتایا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 3 کو کیا سمجھا جائے؟ 1. اور پھر حکومتی سطح پہ وہ لا باقاعدہ عدالت کا, بولو بھائی, حصہ بن گیا. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کی اتباع کرو, علماء کو فالو کرو. اور وہ علماء جو آپ کو اجماع امت سے ہٹاتے, بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں ہے, کیونکہ اس سے ہٹ گئے نا تو پھر راستہ پھر بے لگام اونٹ, پھر پتہ نہیں کہاں جا کے گھسو گے, تمہارا مستقبل کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بچائے. تو علم رجال سے آتا ہے, اور رجال ہی سے آگے, رجال سمجھ جو لوگ ہیں انہی سے آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے. ایک صاحب نے تقریر کے دوران کہا, ان سے پوچھا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے یا طبی علاج کے لیے, میڈیکل سائنس کے لیے جو مردوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے, پوسٹ مارٹم کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ میں تو علماء کا اختلاف ہے, کس حد تک جائز ہے, کس حد تک ناجائز ہے, اس میں تو 2 رائے ہیں. بہت سے علماء, دارالعلوم کرنگی کے علماء کہتے ہیں کہ اگر پوسٹ مارٹم
بہت زیادہ میت کو بگاڑ نہ دیا جائے, اتنے محدود پیمانے پر ہو اور اس سے قاتل کا پتہ چلانا ممکن ہو تو پھر جائز ہے. یہ دارالعلوم کورنگی کے علماء کا فتویٰ ہے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء پوسٹ مارٹم کو بالکل حرام سمجھتے ہیں. یہ لوگ الزام بھی علماء پہ خود ہی لگاتے ہیں کلپ بنا کے, اور پھر طنز بھی خود ہی. ان کو بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا کہ علماء کی اس بارے میں رائے ہے کیا. پوسٹ مارٹم کے ذریعے اگر قاتل کا پتہ چلانا ممکن ہے اور پوسٹ مارٹم میں میت کی ایسی کی تیسی نہیں ہو رہی تو بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں, لیکن فوری طور پر اسی ٹائم پہ کر لیا جائے. اور میڈیکل سائنس کا علم سیکھنے کے لیے مردوں کی چیر پھاڑ کی علماء اجازت بولو بھائی نہیں. اس لیے کہ کسی کو لوگ کہتے ہیں بھائی جان بچانے کے لیے تو سب کچھ ٹھیک ہے, بندہ بھی مار سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. یاد رکھو علماء یہ کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے تو قتل کرنا بھی جائز ہے, سور کھانا بھی جائز ہے. جان بچانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے یہ چیزیں جائز. میڈیکل سائنس میں جب ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو جان بچا نہیں رہے ہوتے, بچانے کے طریقے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کے لیے نہیں کہ آپ سور بھی کھا لیں اور کہ بھئی دیکھو اگر میں جنگل میں بھوکا رہ گیا کسی دن تو تھوڑی سی سور کی پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ ایک اچانک ہی آ جائے گا تو میں تو سور کھایا نہیں جائے گا. اس کی اجازت تھوڑی ہوگی, ایسے تو دروازہ کھل جائے گا. عملی طور پر کسی کی جان بچانا ایک الگ چیز ہے, اور میڈیکل سائنس میں علم حاصل کرنے کے لیے جان بچانے کا طریقہ سیکھا جا رہا ہے, بچائی نہیں جا رہی ہے. اس میں آپ کو حرام کی اجازت, کیونکہ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے, لیکن موصوف نے کھلے عام فتویٰ دیا. اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس لیے جائز ہے. اسلام میں کوئی بھی لاش لاوارث. ایک صاحب میرے سے بحث کرنے لگے یہ مولویوں نے دین کو مشکل میں, ہم کیسے ترقی کریں گے اگر ہم مردوں پہ چیر پھاڑ نہیں کریں گے. میں نے کہا انسان کی جو باڈی ہے نا بالکل اس جیسا تو کوئی جانور نہیں ہے, لیکن اس باڈی کے جو مختلف فنکشن ہیں, مختلف پارٹس ہیں, وہ پارٹس آپ کو مختلف جانوروں میں, جیسے نظام ہاضمہ مینڈک کا بالکل انسان جیسا ہے, ٹھیک ہے نا, تو نظام ہاضمہ سمجھنے کے لیے مینڈک کا, یا اور بہت سے جانور ہیں جن کو آپریشن کیا جا سکتا ہے. کڈنی کا مطالعہ کرنے کے لیے دوسرے بہت سے ایسے جانور ہوں گے جن کی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, ہر بیماری کا اللہ نے علاج پیدا کیا. یہ جانور تو ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. کتنی میڈیکل سائنس میں دوائیں ایسی ہیں جو جانوروں کے عمل کو دیکھ کر ایجاد کی گئی ہیں کہ اس بیماری میں جانور کیا کرتا ہے. ریچھ کو میں نے خود ڈاکومنٹری دیکھی, ریچھ کے پیٹ میں درد ہے, وہ گیا جا کے ایک جڑی بوٹی نکال کے کھانے لگا. ڈاکٹر کھڑا ہے ڈاکومنٹری بنا رہا ہے, اس نے کہا کہ جب یہ جڑی بوٹی اس نے کھائی ہے اس سے ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ پیٹ کے درد میں اس جڑی بوٹی میں اللہ نے کیا رکھا ہے, شفا. بہت سی دوائیں ایسی ہیں. تو چونکہ گورے تو کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں نا, وہ تو آزاد ہیں, وہ کہہ رہے کوئی بات نہیں, وسیم کو لے آوے, سلیم کی لاش کو لے آپ, گردے پھاڑے چاپے. وہ مائیکل جیکسن کو پتہ نہیں کتنے ہفتے اس کا پورا قیمہ بنا کے دفن کیا اس کو, اس کے دماغ کے 4 پیس کیے ہوئے. وہ تو کسی چیز کے پابند نہیں ہے. ہمیں تو میت کی بھی تعظیم کا حکم ہے, اور جب جانوروں سے یہ کام ہو سکتا ہے تو میت کو کیوں بھیٹ چڑھاؤ. اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میت کو بھیٹ چڑھا سکتے ہیں, پھر آپ اپنی والدہ کا جنازہ جا کے ہسپتال میں پیش کریں, کیونکہ لاوارث لاشیں اسلام میں لاوارث. اگر کوئی بوڑھا مرتا ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو جو بھی اس لاش کو دیکھے گا شریعت میں وہی اس کے بیٹے کا قائم مقام, وہ اس کو ایسے عزت احترام کے ساتھ دفن کرے گا جیسے یہ اس کا باپ ہے. اسلام میں لاوارث لاش کوئی بھی نہیں ہوتی, سب قابل احترام ہے. تو کافر لاش کے احترام کا حکم ہے, مسلمان کو کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں. تو جو بھی یہ بات کرے نا ڈاکٹر صاحب, اس پہ بکراتیاں اور افلاطونیاں پیش کرے, نہیں ایکچولی ہمیں میڈیکل سائنس میں ایکچولی مسلمان پیچھے رہ جائیں گے, تو ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ابا کو چیر پھاڑ کے لیے جیسے ہی ابا کا انتقال ہو فوراً ہاسپٹل بھجوا دیں, اور چھری چاپڑ لے کے کیا ہو جائیں, ابا کے پیس بنائیں, لٹکائیں, جیسے قصائیوں نے گوشت کو لٹکایا ہوتا ہے. یہ پھیپڑے ابا کے, ان کو سمجھو پھیپڑے کیسے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے لیے میں نے کہا نا کہ آپ اپنی ماں کی لاش دیں, ایک دم آپ جوش میں آ جاؤ گے. تو یاد رکھو کوئی بھی عورت دنیا سے جاتی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے, اگر نہیں ہے تو وہ سب کی ماں ہے, وہ سب کی بہن ہے, وہ سب کی بیٹی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس لیے جو نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں میرے بھائی, یہ ان کے پاس دلیل بھی. ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی کہ قرآن تو قصاص کی ترغیب دیتا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, جان بچانے کے لیے اسلام جب اس کی اجازت دے رہا ہے کہ دوسرے کی گردن اڑا دو, تو جان بچانے کے لیے میت کی چیر پھاڑ کی اجازت کیوں نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے وہ کہہ رہے اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ گردن اڑا دو. اسلام نے قصاص کی ترغیب بولو بھائی نہیں دی. لوگ آیت نمبر دیکھتے ہیں کہ بھائی آیت نمبر زبردست. اسلام میں اصل یہ ہے کہ معاف کیا جائے, قاتل سے قصاص نہ لیا جائے.
تبھی جہاں یہ آتا ہے نا تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نظام یہ ہونا چاہیے کہ اجازت ہونی چاہیے قتل کی، ترغیب اس کی ہے کہ معاف کر دو. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. فرمایا جس قاتل کو مقتول کے ورثہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دیت لینے میں احسان سے کام لو. تو مقتول کے ورثہ کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو بھائی کہا ہے کہ جس قاتل کو اپنے مقتول وارث کے بھائیوں کی طرف سے اجازت مل جائے حالانکہ وہ اس کے بھائی نہیں ہوتے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دینی بھائی ہیں، تھوڑا رعایت کر لو. اگرچہ اس قاتل نے تمہارے بھائی کو، باپ کو، بیوی کو، بیٹے کو قتل کر دیا، اب اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم اجازت دے رہے ہیں گردن اڑوا دو اس کی، لیکن ہے تمہارا دینی، بولو بھائی، انسانیت کے رشتے سے، بلکہ اس میں ذمی بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی داخل ہے. قرآن کہہ رہے اپنے بھائی کو کیا کرو، انسانیت میں تمہارا کیا ہی ہے. اگرچہ اس نے قتل کر کے جرم کیا لیکن اس جرم کی سزا دیت کی شکل میں، پیسے لے لو، کیونکہ تمہارا نقصان ہوا، اس کی تلافی پیسوں سے کر لو، کیونکہ وہ مقتول تو اب زندہ، بولو نا بھائی، اور مقتول خود قیامت میں انتقام لے لے گا. تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا دینی بھائی ہے، یا انسانیت میں تمہارا کیا ہے، رشتہ ہے، انسانیت کے لحاظ سے تمہارا. تو قرآن قصاص کی ترغیب نہیں دیتا، قرآن کس کی ترغیب دیتا ہے، معاف کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی سعودی عرب میں یا کہیں بھی جہاں قصاص کا قانون ہے، مقتول کے ورثہ کو آخر دم تک کوشش کی جاتی ہے معافی پر اکسانے کی، اور یہ حکومتی سطح پہ کام کیا جاتا ہے. کئی بار ایسا سعودی عرب میں ہوا ہے کہ وہ تلوار لے کے جلاد کھڑا ہے معاف کرنے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے، اور حکومتی اہلکار اور جا کے قاتل کے اولیاء اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی چھوڑ دے. علماء جاتے ہیں باقاعدہ اس کو معاف کرنے کی ترغیب پر کیا کرتے ہیں، بیان، کیونکہ قرآن کس کی ترغیب دے رہا ہے، معاف کر دو. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی پتہ نہیں کدھر کو نکل لی ہے، اچھا ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو بات کہاں سے شروع کی تھی میں نے، ہے اجماع امت. تو اجماع امت جو ہے یہ دلیل، بولو نا بھائی، قطعی ہے. ہاں میں یہ بات کر کے بس اپنا موضوع ختم کرتا ہوں کہ جیسے اجماع کی حجیت دلیل ہونا قرآن سے ثابت ہے، ایسے ہی قرآن کا حقیقی ہونا، سچ ہونا، یہ بھی اجماع سے ثابت ہے. اگر آپ اجماع کو غلط قرار دے دو کہ ساری امت غلط تھی یا کسی بھی دور میں غلطی پر جمع ہوئی ہے، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قرآن پیش کرنے میں بھی اس سے کیا ہوئی ہو، بولو بھائی، غلطی ہوئی. کیونکہ مسٹیک جب ہو سکتی ہے امت سے من حیث الامہ، تو مسٹیک تو پھر یہ کیا بات ہے، اس معاملے میں مسٹیک تو ہو سکتی ہے، ادھر نہیں ہو سکتی، ادھر بھی ہو سکتی ہے. پھر ہو سکتا ہے یہ قرآن وہ قرآن نہ ہو جو نبی پہ نازل ہوا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس قرآن میں تو تحریف ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو بھائی یہ والی آیت بھی تو امت نے پیش کی ہے نا، کیا خیال ہے، یہ بھی تو امت نے پیش کی ہے، امت نے نبی سے سنا اور آپ سے سینہ بسینہ آپ کو پیش کر دی. تو جب امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ والی آیت ہی غلط ڈال دی ہو. جیسے ایک آدمی ایک کتاب مارکیٹ میں لاتا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ غلط نہیں ہو سکتی لکھ دے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو خود لکھی ہے نا اس نے. ایک دفعہ میرا جماعت المسلمین والوں سے مناظرہ ہو رہا تھا، میں نے کہا اجماع دلیل قطعی ہے، وہ مان نہیں رہے تھے. میں نے کہا اگر اجماع کو نہیں مانتے تو اس قرآن کا قرآن ہونا پھر ثابت نہیں ہوتا. کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، قرآن یہ تو قرآن کہہ رہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا آپ کوئی کتاب لکھو اس کے پیچھے لکھ دو لا ریب فیہ، تو کیا وہ بھی شک و شبہ سے پاک ہو جائے گی؟ کہہ رہے نہیں یہ تو اللہ نے لکھا ہے. میں نے کہا یہی تو پہلے دلیل دو کہ اس کا کیا آپ موجود تھے نبی کے دور میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ ہم تو موجود نہیں تھے. ہم تو اس امت پہ کیا کر رہے ہیں، اعتماد کہ بھائی یہ امت غلط نہیں ہو سکتی، جیسا قرآن امت ہمیں دے کر گئی ہے وہی ہے. کیونکہ یہ امت ایک دو فرد غلط ہو سکتے ہیں، 4 آدمی 8 10 15 غلط ہو سکتے ہیں، پوری امت غلط، بولو بھائی، نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھو اگر تحقیق کرنی ہے نا، آپ کو محقق بننے کا شوق، میں تو کہتا ہوں کسی عالم پر اعتماد کرو تحقیق کے بعد، بغیر تحقیق کے نہیں. اعتماد کرنے کے بعد پھر اس کو سنو. آپ بغیر تحقیق کے کسی کو اپنا مقتدا اور رہبر مت بناؤ. اور تحقیق میں یہ بھی ایڈ کرو کہ اجماع امت کے خلاف تو نہیں جا رہا، اس کے بیان سننے سے روحانیت کی ایسی کی تیسی تو نہیں ہو رہی، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان مسائل میں تو آپ فنڈر بن رہے ہو، مگر نماز کا خشوع و خضوع ختم ہو رہا ہے. آپ کو ہر آدمی کو دیکھ کے شکار کرنے کا دل چاہتا ہے آپ کا، اس کو پکڑو ابھی، اس کو سمجھاؤ، یوں کر رہا ہے تو فقہا سے بدگمان کرو اس کو. تو اگر ایسا سیٹ اپ ہے تو یہ آپ کی صحت کے لیے، بولو بھائی، نقصان دہ. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. وہ آخری بات کہہ رہا تھا میں، کیا ابھی بالکل آخری بات آئی تھی ذہن میں، ابھی میں نے کہا وہ کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں. ارے کیا ہو گیا بھائی، ہے اجماع کے موضوع پر تو بات ہو رہی تھی. یہ جو موبائل فون ہے نا، اس سے آدمی کا دماغ بہت خراب ہوتا ہے.
صحیح بات. جب سے میں نے موبائل فون کا استعمال کثرت سے, وہ فجر کی نماز میں بھی بھولنے لگا ہوں, آیتیں بھول جاتا ہوں, اور مجھے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, سیل فون کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور یہ رپورٹ بھی ہے. اب سیل فون کو میں نے اسی وجہ سے سائلنٹ پہ کر کے دور رکھ دیا ہے. لوگ چاہے گالیاں دیں, جو مرضی کریں, نہیں اٹھاتا میں. جاؤ, یہ دیکھو کل صبح آپ سے پڑا ہوا نا میرا, کہہ رہا میں آپ کو 20 کالیں کر لی, آپ نے فون نہیں اٹھایا. میں نے کہا نہیں اٹھائیں گے. جاؤ, سب سے پہلے اپنا کیا ہے, کھوپڑی ہونی چاہیے انسان کی. تو خیر, تو اجماع امت کیا ہے, دلیل قطعی ہے. تو امت کو اگر آپ نے کسی بھی درجے میں غلط ماننے کا وہ کہ, تو پھر گئے, ختم, سب مشکوک, سب ختم. تو اس لیے اجماع کے بعد قرآن و حدیث کی مزید کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت, بولو بھائی, رہتی نہیں ہے. صحیح ہے نا, رہتی نہیں ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا یہ چلو چھوڑا یار, کیا فضول, تو اس کی ان باتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے, کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ, کوئی اینڈ نہیں ہے ان باتوں کی. تو بس ایک آخری, تمام دوائیں بچوں کی بہت سے بولو بھائی دور رکھے. اور آخری بات یہ ہے, وقت ختم ہو گیا, آج بیان دیر سے شروع ہوا ہے, ریکارڈنگ کا وہ کیمرے کی گڑبڑ تھی ان میں. تو پچھلے ہفتے جو میں نے بیان شروع کیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم میں کوئی بھی پورے اسلام کا مطلب بھی نہیں سمجھتا, اور پھر جب سمجھتا ہے تو داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا. پورے اسلام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 فٹ پہاڑ سے چھلانگ لگانا سمندر میں, یہ اسلام کی تعلیمات کے کیا ہے, منافی ہے. بہت تیز رفتار مہنگی کار چلانا, یہ اسلامی تعلیمات کے کیا ہے. لوگ کیا سمجھتے, کسی مولوی کو دیکھ لیں اسپیڈ میں کار چلا رہا ہے, وہ جو میری اسپیڈ میں کار چلانے والی ویڈیو آئی ہے وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی, وہ بیچارے کسی ہمارے دوست کی کار تھی, یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی کار تھی, وہ تبرکن انہوں نے مجھے کہہ دیا مولوی صاحب تھوڑی سی آپ چلا دیں. میں نہیں چلا رہا تھا, ایسے ہی ہے نا, وہ بیٹھے ہوئے, میں نہیں چلا. میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں. بار بار انہوں نے اصرار کیا کہ مفتی صاحب تھوڑا سا چلا دیں یار, ہم نے چلا دی. انہوں نے ویڈیو بنا لی, میں نے ان کو منع کیا اس کو اپلوڈ نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ وہ فری اسٹائل میں, ہٹو بچوں بچوں بھی آ رہا تھا اس میں, فری اسٹائل میں لوگ طنز کرتے ہیں مولوی کو, دیکھو کیا ہو گیا. تو میں نے ان کو سختی سے منع کیا. پتہ نہیں ان کے موبائل سے کسی نے وہ ویڈیو نکال کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دی. ان سے میں نے پوچھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دی کسی کو, لیکن بس کسی نے نکال لی. تو اس پہ بھی لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں ان مولویوں کو. دیکھو سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھی ہوئی تھی, جو کہ غلط ہے. میں لوگوں کو سیٹ بیلٹ باندھنے کی ترغیب دیتا ہوں. میں جب بھی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں کبھی سیٹ بیلٹ باندھے بغیر نہیں کرتا, لیکن اس وقت میری کمبختی چونکہ آئی ہوئی تھی, 5 منٹ کی ڈرائیو تھی, میری توجہ بھی نہیں گئی, کیونکہ دوسری گاڑی میں انسان ویسے بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا, ایک نروس ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں, وہ تھی بھی اسپیڈ کار, تو توجہ نہیں گئی میری, جو کہ بالکل غلط ہے. سیٹ بیلٹ باندھے بغیر ڈرائیو کرنا میں تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا. اگر آپ تیز ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے, جائز نہیں, میں نہیں سمجھتا اس کو جائز ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھے بغیر, اور حکومت کا قانون بھی ہے. تو میں ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھنے کا اہتمام کو اس دن نہیں کیا, پتہ ہی مجھے یاد ہی نہیں رہا. لیکن اچھا ہوا لوگوں نے ایک غلطی کو ہائی لائٹ کیا, اس سے پتا چلا کہ قوم بیدار ہے. یہ غلطی ایسی ہے جو میں تسلیم کرتا ہوں, اور اس کو میں اصلاح بھی آئندہ اس کا اہتمام کروں گا بھی, سیٹ بیلٹ باندھو. لیکن میرے بھائی تیز رفتار گاڑی چلانا اسلام کی تعلیمات کے منافی. یہ تو میری گاڑی نہیں تھی, اگر میری ہوتی تو لوگ کہتے اتنا کھانا غریبوں کو کھلا دو. لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے اتنی مہنگی گاڑی آپ نے رکھی ہے, کیا غریبوں کو نہیں کھلا سکتے. ان سب باتوں کو میں انشاءاللہ کسی بیان میں بتاؤں گا کہ مہنگی گاڑی رکھنا بھی اسلام میں جائز ہے, اچھے کپڑے پہننا بھی, اچھا کھانا کھانا بھی اسلام میں جائز ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے, اور کون ہے جس نے پاکیزہ چیزوں کو, طیب صرف پاکیزہ کو نہیں کہتے, مرغوب کو بھی کہتے ہیں, مرغوب چیزوں کو, کباب, کوفتے, بیف اور جناب ٹھیک ہے نا, نہاری, کون ہے جس نے ان چیزوں کو حرام کر دیا. یہ تو عربوں کی عادت تھی, جاہلوں کی, جو جہالت والے عرب تھے کہ وہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کر دیتے تھے, اپنی طرف سے چیزوں کو حرام. تو آپ اپنے خرچے پہ جتنا اچھا کھائیں, نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی اور نہ اللہ. ہاں اسلام نے یہ ضرور کہا کہ کم کھائیں, پھوڑے نہیں بلکہ کھائیں, اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اچھا کھانے پر نبی اچھا کھایا کرتے تھے, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا. دستی پتہ ہے کسے کہتے ہیں, بکرے کے جو اگلا حصہ ہے نا, یہ جنت کا نالج کا لفظ مجھے پتہ ہے, نالج ہے, میں مذاق میں کنالج کہہ دیتا ہوں اس کو, کیونکہ اس پہ بھی لوگ اس لیے کہ آپ کی تاکہ آئکنو کے کنالج ہے. اور اتنا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کنائف سے مجھے نہ مار دیں کہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے پتا یہ کیس سائلنٹ ہے, ویسے ہی میں تھوڑا سا چٹکلے کے لیے, کچھ اب لوگوں کے اپنے مزاج بھی ہوتے ہیں نا, وہ مجبور ہوتے ہیں اس مزاج سے بھائی. تو اپنا مزاج تھوڑی کسی کی وجہ سے چینج کیا جا سکتا ہے. تو وہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت کھاتے تھے. پائے جو ہے نا, پائے
یہ دستی کے اچھے ہوتے ہیں, پچھلے پائے مزے کے. لوگ پتہ ہے ران والی جو وہ کیا ہے یار, ٹانگ جو ہے نا, اس کے پائے سمجھتے ہیں چونکہ یہ بہت بھاری ہیں, بڑے ہیں, تو یہ زیادہ اچھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جانور کا جو ویٹ ہے نا وہ اگلے پاؤں پہ زیادہ ہوتا ہے, پچھلے پاؤں پہ کم. پورا ویٹ اگلے پاؤں پہ ہوتا ہے. تو وہ جیسے باڈی بلڈر بازوؤں سے جو ویٹ اٹھائے گا تو اس کے بازوؤں میں طاقت, اور جو ویٹ نہیں اٹھاتا اس کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بکرا ہو یا گائے ہو, اس کے جو اگلے پاؤں ہے نا ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو پائے جب پکایا کریں, اگلے ٹانگوں کا پکایا کریں, اس میں رس زیادہ نکلے گا, اس میں چکناہٹ اور قوت اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت کیا تھا, بکرے کی جو ران ہے نا, جو اگلی ٹانگ, ان کا گوشت پسند تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کیسے کھاتے تھے؟ انحش اللحم نحشن. ترمذی میں باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں سے گوشت کو ایسے, اس کا اپنا مزہ ہے. چھری سے کاٹنا بھی کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن صحابی اس صفت کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ نبی کیسے گوشت کھا رہے تھے. اب اگر مجھے کوئی بکرے, میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں دعوت ہے بھائی تصویر نہ بناؤ, کیونکہ میرے سامنے راؤنڈ رکھ دیتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا پھوڑنے پاڑنے والا یہ ایک مولوی پیدا ہو گئے, بکرے کھا رہے ہیں. ایک دفعہ ہم سوراب بورڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مشہور ہوٹل ہے, تو وہاں کی روٹیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. میرے سامنے اتنی بڑی روٹی رکھی اور تصویر فیس بک پہ, ایسا لگ رہا تھا یہ جائیدادیں کھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں نے وہ تصویر ہٹوائی, میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہٹاؤ, لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کھانے آئے یہاں پہ, اتنی بڑی روٹی تھوڑی میں کھا سکتا ہوں یار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کا گوشت کھایا ہے. ہم اگر کھا رہے ہوں تو لوگ بولیں یہ دیکھو رانے پھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے. اور ایک اور بات سے بات, بس لاسٹ یار, آخری جمعہ ہے نا, پھر سفر ہے میرا. دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, علماء کے آخری ٹائم کو دیکھتے ہیں, پچھلے وقت کو نہیں دیکھتے جو گزر چکا ہے. ہم جامع الرشید میں حضرت مولانا طارق صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, بڑا خوبصورت کمرہ تھا, بڑے بہترین صوفے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے, آگے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے, ان مولویوں کے مزے دیکھو, لینڈ ٹروزر میں گھوم رہے ہیں, ہاتھ پاؤں لوگ چوم رہے ہیں, اور ان کے مزے دیکھو. میں جب طالب علم تھا, مدرسے میں آیا, تو مزے لیس زندگی تھی. مزوں کے علاوہ کیا تھا؟ سب کچھ تھا. کوئی جانتا نہیں تھا. مجھے 4 آدمیوں میں بیان کے لیے ہمارے استاذ نے کھڑا کیا, تو میں ٹوٹا پھوٹا سا میں نے بیان کیا. انہوں نے کہا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہزاروں لوگ تمہارا بیان سنیں گے. تو مجھے لگا یہ لطیفہ سنا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں ہزاروں لوگ ہمارا بیان سنیں گے بھائی, کیوں سنیں گے؟ مولویوں کی کون سنتا ہے؟ ہم کسی مسجد میں امام موعظ کر رہے ہوں گے, اذان دے رہے ہوں گے, بس یہی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی. مدرسے کے لیٹرین ہم صاف کرتے تھے, حالانکہ مدرسے میں مدرسے والے بھنگی رکھ سکتے تھے, لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہا طلبہ کی انا کو ختم کرو. کس کو؟ بولو بھائی, انا.